العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة عندنا سنة مستحبة كالقراءة لأنها من آدابها، ومعها البسملة في الابتداء بأوائل السور كلها غير التوبة، إن لم يكن الابتداء حكميا أو تقديريا بالوصل أو الفصل أو فصل الأولى ووصل الثانية أو بالعكس بالسر سرا وبالجهر جهرا. اور استعاذہ ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے قرأت کی طرح، لأنہا من آدابہا، اس لیے کہ استعاذہ جو یہ آداب تلاوت میں سے ہے، ومعها البسملۃ فی الابتداء بأوائل السور کلھا، اور اس کے ساتھ یعنی استعاذہ کے ساتھ بسملہ بھی ضروری ہے، فی الابتداء بأوائل السور کلھا، تمام صورتوں کے شروع میں ابتدا کرتے وقت سورہ توبہ کے علاوہ، ان لم یکن الابتداء حکمیا، اگر ابتدا حکمی یا تقدیری نہ ہو، بالوصل او الفصل، وصل کل کے ساتھ، او الفصل یا فصل کل کے ساتھ، او فصل الاولی و وصل الثانیہ یا فصل اول وصل ثانی کے ساتھ، او بالعکس یا اس کے برعکس، یعنی وصل اول فصل ثانی کے ساتھ، بالسر سرا، استعاذہ اور بسملہ اگر قرأت اگر آہستہ ہے تو آہستہ پڑھیں گے، وبالجہر جہرا، اور اگر قرأت جو ہے زور سے پڑھنا ہے تو استعاذہ اور بسملہ بھی جہر کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ بسملہ کے بعد استعاذہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ استعاذہ ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں پڑھا جائے گا، اور جب جو ہے سورت شروع کریں یا قرأت شروع کریں تو استعاذہ بھی جو ہے بسملہ کے ساتھ کیا ہے ضروری ہے. والاستعاذۃ عندنا سنت مستحبۃ، کہ استعاذہ ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو طلب کر لیں. تو استعاذہ یہ سنت مستحبہ ہے. جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے داؤد ظاہری ہے، سفیان ثوری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ واجب ہے، اس لیے کہ فاستعذ یہ فعل امر ہے، اور امر جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ استعاذہ واجب ہے. جبکہ ہمارے نزدیک عندنا سے مراد جمہور علماء ہے کہ جمہور کے نزدیک استعاذہ سنت مستحبہ ہے. اور شیخ ابن حمام کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک استعاذہ کے لیے اس کے وجوب کو مستحب کی طرف پھیرنے والا کوئی قرینہ نہیں ہے. لیکن اس کے جواب میں قاضی ثناء اللہ پانی پاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں پر بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے استعاذہ جو فاستعذ فعل امر ہے اس میں جو ہے وجوب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے مستحب ہے، اس لیے کہ امر کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وجوب سے استحباب کی طرف پھیرنے والے قرائن موجود ہے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، اور آپ نے جو ہے پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور اسی طریقے سے جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور جو ہے دن کے اختلاف میں جو ہے نشانیاں ہیں
تو یہ پوری آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی، یعنی یہاں سے شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے سورت کو ختم کیا، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا۔ پتہ چلا کہ اگر اعوذ جو ہے ضروری واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ جو ہے مسکرا رہے تھے، اور اتنے میں کہا کہ ابھی ابھی مجھے پر ایک صورت نازل ہوئی، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آپ نے استعاذہ نہیں پڑھا۔ پتہ چلا کہ استعاذہ ضروری اور واجب نہیں، اگر استعاذہ ضروری اور واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور پڑھتے۔ پتہ چلا کہ استعاذہ جو ہے یہ کیا ہے، ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی قرات کیا شرط ہے استعاذہ کے لیے، کہ آپ جو ہے قرات قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تب استعاذہ کیا ہوگا، ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرات جو شرط ہے وہی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ایسا کہاں لکھا ہے کہ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، رمضان میں روزے رکھنا ضروری ہے، تو روزانہ جو ہے اتنے پارے کی تلاوت کرنا ضروری اور فرض ہے اور واجب ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنا اجر و ثواب ہے، مستحب ہے۔ تو جب تلاوت واجب اور ضروری نہیں ہے تو تلاوت کے لیے قرات کے لیے جو استعاذہ شرط ہے تو وہ کیسے جو ہے واجب اور ضروری ہوگا، اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو اس طریقے سے جو ہے استعاذہ ہمارے نزدیک کیا ہے، سنت مستحبہ ہے۔ تو استعاذہ ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے قرات کی طرح، لأنہا من آدابہا، اس لیے کہ استعاذہ جو ہے یہ آداب تلاوت میں سے ہے، ومعہا البسملہ، اور استعاذہ کے ساتھ جو ہے بسملہ کو بھی کیا کرے گا، پڑھے گا، فی الابتداء بأوائل سور کلیہ، تمام صورتوں کے ابتداء میں سورہ توبہ کے علاوہ، یعنی جب بھی کوئی جو ہے سورت شروع ہوگی تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور محتم بالشان کام ہے، لہٰذا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور برکت کے پڑھا جائے۔ تو تمام صورتوں کے شروع میں سورہ توبہ کے علاوہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا۔ جی، اب یہاں کہا کہ غیر التوبہ، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، تو یہاں پر جو ہے سورہ توبہ سے جب قرآن کریم کی آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں اور سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو بسم اللہ بالاتفاق جو ہے سورہ توبہ کے شروع میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، یعنی اگر آپ دو صورتیں، سورہ توبہ کے شروع ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سورہ توبہ کے ابتداء سے ہی پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ کہ اس صورت میں بھی بسم اللہ نہ پڑھا جائے، اور اگر آپ کوئی صورت پڑھتے پڑھتے جو ہے سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو بالاتفاق بسم اللہ وہاں پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں جائز نہیں ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اقرؤوا ما فی الصحف، کہ جو صحیح قرآن کریم میں ہے اس کو پڑھو اور جو نہیں ہے اس کو مت پڑھو، تو یہاں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات یہ غیظ و غضب کی حالت میں نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ جو ہے آیت رحمت ہے، لہذا اس آیت رحمت کو ان غضب والی آیات کے ساتھ جو ہے ملا نہیں سکتے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ توبہ کے جو ہے مستقل صورت ہونے کے جو ہے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیا مستقل صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا کیا ہے، جز ہے۔ جب سورہ انفال ہی کا کیا ہوا، جز ہوا، تو اب یہاں پر چونکہ ابتدائی صورت نہیں ہے لہذا بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جی،
تو کہ تمام سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ ان لم یکن الابتداء حکمیا، اگر ابتدا حکمی یا تقدیری نہ ہو، بالوصل او الفصل، وصل کے ساتھ یا فصل کے ساتھ، یا فصل اول وصل ثانی کے ساتھ، یا وصل اول فصل ثانی کے ساتھ۔ جی یعنی ابتدائے حکمی، ابتدا کی دیکھو تین قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ابتدائے حقیقی، اور ایک ہوتی ہے ابتدائے حکمی، اور ایک ہوتی ہے ابتدائے تقدیری۔ ابتدائے حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ابتدائے قرات، ابتدائے سورت، کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو آپ سورت سے، کسی سورت سے آپ قرات کی ابتدا کر رہے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ابتدائے حقیقی، کہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے اور آپ کی قرات اور تلاوت بھی شروع ہو رہی، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ابتدائے حقیقی۔ اور ایک ہوتی ہے ابتدائے تقدیری، یعنی آپ جو ہے ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کر رہے ہیں تو اس کو ابتدائے تقدیری کہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے ابتدائے حکمی۔ ابتدائے حکمی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم ختم کر دیا، قل اعوذ برب الناس سے لے کر جو ہے من الجنۃ والناس، اور اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے آپ ابتدا کر رہے ہیں، تو گویا کہ دوبارہ قرآن یہ کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے، یہ ابتدائے حکمی ہے۔ اور ابتدائے حکمی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے آپ کسی وجہ سے رک گئے، اور پھر دوبارہ آپ نے جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، تلاوت قرات شروع کی، تو یہ کیا ہوگی؟ ابتدائے حکمی ہے۔ جی تو ابتدائے حکمی، ابتدائے تقدیری اور ابتدائے حقیقی۔ جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس صورت میں جیسو یعنی پہلے استعاذہ ابتدائے حقیقی کو لے لیجئے کہ ابتدائے قرات، ابتدائے صورت، ابتدائے قرات کی وجہ سے استعاذہ بھی ضروری ہے، ابتدائے صورت کی وجہ سے بسملہ بھی ضروری ہے، اور جو ہے جس صورت سے آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت، تو اس طریقے سے تین چیزیں ہوئی، استعاذہ، بسملہ اور شروع ہونے والی سورت کی پہلی آیت۔ تو اس کے پڑھنے کی جو ہے کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتیں جو ہے ابتدائے قرات، ابتدائے صورت میں یعنی ابتدائے حقیقی میں 4 صورتیں بنتی ہے، اور چاروں جائز ہے، اس میں کوئی غیر جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ جو ہے اس صورت میں یعنی ابتدائے قرات اور ابتدائے صورت میں یعنی جس میں بسم اللہ کو جو ہے صورت کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اعوذ باللہ کو الگ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کو الگ کر لیا جائے تو یہ جو ہے بہتر ہے، لیکن اگر ملا کے پڑھ لیا تو بھی جو ہے جائز اور درست ہے۔ جی تو ابتدا چاہے حکمی ہو یا تقدیری ہو، وصل کل کے ساتھ ہو یا فصل کل کے ساتھ ہو، یا فصل اول وصل ثانی کے ساتھ ہو، یا وصل اول فصل ثانی کے ساتھ ہو۔ آگے بیان کیا کہ بالسر سرًا و بالجہر جہرًا، یعنی استعاذہ اور بسملہ کے سلسلے میں جو ہے 4 چیزیں ہمیں جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو کیا تھی بھئی کہ محل استعاذہ، تو وہ فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن میں بیان کر دیا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ الفاظ استعاذہ، تو وہ الفاظ استعاذہ میں آ گئی، اور تیسری چیز جو تھی وہ محل 4 چیزیں جو جاننا ضروری ہے۔ تو محل استعاذہ، الفاظ استعاذہ، حکم استعاذہ اور کیفیت استعاذہ۔ تو محل استعاذہ ہو گیا، الفاظ استعاذہ بھی ہو گئے، اور اسی طریقے سے حکم استعاذہ بھی ہو گیا، والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبۃ سے۔ اب بالسر سرًا و بالجہر جہرًا سے جو ہے کیفیت استعاذہ کو بیان کر رہے ہیں۔ جی کہ بالسر سرًا و بالجہر جہرًا، کہ استعاذہ اور بسملہ جو ہے آہستہ پڑھیں گے یا زور سے پڑھیں گے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ استعاذہ اور بسملہ جو ہے یہ استعاذہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، لہذا
حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا سری ہوتی ہے وہ جہری دعا کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دعا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو ہمیشہ سرن ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سری دعا جہری دعا کے مقابلے میں افضل ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرات چاہے زور سے ہو چاہے آپ کی قرات آہستہ ہو، بہر صورت استعاذہ کیسے ہونا چاہیے؟ سرن ہونا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہ، وہ کہتے ہیں کہ استعاذہ جو ہے کیا ہے؟ شعائر قرات میں سے ہے، جیسے کہ حج کے شعائر میں سے تلبیہ ہے، اور اسی طریقے سے ایام تشریق میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے تکبیر تشریق کی شعائر میں سے ہے، تو اس طریقے سے اس میں جو ہے تلبیہ کو زور سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے قرات کے لیے جو ہے استعاذہ قرات کے لیے اعلان ہے، لہذا آپ جو ہے قرات آہستہ کرے تو بھی اور اسی طریقے سے جہرن کرے تو بھی بہر صورت استعاذہ کو زور سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن جمہور علماء نے دونوں کے درمیان کا راستہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ نہ جہری ہو نہ سری ہو بلکہ یہ قرات کے تابع ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کی قرات اور تلاوت اگر جو ہے سری ہے تو استعاذہ اور بسملہ بھی سرن ہونا چاہیے، اور اگر آپ کی قرات اور تلاوت جو ہے جہرن ہے تو آپ کا جو ہے استعاذہ اور بسملہ بھی جہرن ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد کہا کہ ولا بد من البسملۃ بین السورتین عن حفص عند الوصل بغیر التوبۃ لابتداء الاخرى وان كانتا غیر مرتبتین فحینئذ يجوز الوجوه الثلاثة الاول من الاربعة المذکورة لا الرابعة لانها للفواتح۔ جی، اور جب استعاذہ اور بسملہ پڑھیں گے تو ولا بد من البسملۃ، اور بسملہ کا پڑھنا ضروری ہے دو صورتوں کے درمیان میں، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، عند الوصل وصل کی صورت میں، بغیر التوبۃ جبکہ شروع ہونے والی صورت سورہ توبہ نہ ہو، لابتداء الاخری دوسری صورت کے شروع ہونے کی وجہ سے، وان کانتا غیر مرتبتین اگرچہ وہ ختم ہونے والی اور شروع ہونے والی دونوں صورتیں کیا ہو؟ غیر مرتب ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں یعنی جب جو ہے آپ اس جو ہے دو صورتوں کے درمیان یعنی ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت شروع کر رہے ہیں، اس صورت میں جو ہے تین وجہیں جو ہے پہلی والی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، چوتھی صورت جائز نہیں ہوگی جو کہ اوپر ذکر کی گئی ہے، للرابعہ چوتھی صورت جائز نہیں ہے، لأنہا للفواتح اس لیے کہ جو ہے بسملہ کا تعلق کس سے ہے؟ ابتدائی صورت سے ہے، اور اس صورت میں یعنی چوتھی صورت جو جائز نہیں ہے اس میں جو ہے بسملہ کا تعلق ختم ہونے والی صورت سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ جی، یعنی جب ایک صورت یہاں سے جو ہے ابتدا کی جو دوسری قسم ہے یعنی ابتدائے تقدیری ایک صورت کو ختم کر کے جب دوسری صورت شروع کی جائے گی تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اس صورت میں جب بسم اللہ پڑھیں گے تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ ہر صورت کا کیا ہے؟ جز ہے، لہذا اس وجہ سے بسم اللہ ان کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ عن حفص کہا، یعنی یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، دیگر ائمہ یہاں پر جو ہے بسم الوصل کی صورت میں بسم اللہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وصل کریں تو بسم اللہ پڑھی جائے، اور کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر وصل نہ کرے تو بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصل کی صورت میں جو ہے بسم اللہ پڑھنا دو صورتوں کے درمیان میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی، اب یہاں پر جو عن حفص عند الوصل فرمایا، تو عند الوصل فرمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مصنف یہ بات بتلا رہے ہیں کہ دو صورتوں کے درمیان بسملہ اور ترک بسملہ کا اختلاف صرف وصل کل کی حالت میں ہے، یعنی ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت کو جب شروع کریں گے اور تینوں کو ہم ملا کر ساتھ میں پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ وصل ہے۔ تو دو صورتوں کے درمیان بسملہ اور ترک بسملہ کا اختلاف کب ہے؟ وصل کل کی حالت میں ہے، اس لیے کہ عند الوصل یہ قید احترازی ہے، حالت وقف سے ہے، سمجھے؟ تو چنانچہ اگر کوئی شخص پہلی صورت کے ختم پر وقف کر دے تو تمام ائمہ بسم اللہ پڑھنے کے ضروری ہونے پر کیا ہے؟ متفق ہیں، لیکن اگر تلاوت کے درمیان شروع ہونے والی صورت سورہ توبہ ہو تو پھر بسم اللہ نہ پڑھنے پر بھی تمام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ جی،
تو اب 4 صورتیں بنتی ہے، فصل کل، وصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، 4 صورتیں بنتی ہے۔ اب چاروں صورتیں جو ہے، اب جیسے مثلا ایک صورت کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دوسری صورت کو ہم کیا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ وصل کل ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور فصل کل یعنی تینوں کو الگ الگ پڑھنا، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ فصل کل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وصل اول، فصل ثانی، یعنی اس کو آپ بعد میں سمجھے، وصل اول فصل ثانی کو بعد میں سمجھے، آپ پہلے فصل اول وصل ثانی کو سمجھے۔ جی فصل اول وصل ثانی کس کو بولیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ 3 صورتیں ہوئی، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، یہ تینوں صورتیں کیا ہے، جائز ہے۔ اور چوتھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کون سی؟ وصل اول فصل ثانی، وہ چوتھی صورت جو جائز نہیں ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ 4 صورتوں میں سے یہ چوتھی صورت یعنی وصل اول فصل ثانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چوتھی صورت میں بسم اللہ کا تعلق ختم ہونے والی صورت کے ساتھ ہو گیا، جبکہ بسم اللہ کا تعلق ختم صورت سے نہیں ہے بلکہ ابتدائے صورت سے، یعنی شروع ہونے والی صورت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ چوتھی صورت جائز نہیں ہے۔ بس ہمارا سبق آج کا یہیں، اگلا سبق انشاءاللہ ووسط التوبۃ کوسط سائرھا فی تخیر البسملۃ سے اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما